اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں نے جب اپنے سیاسی ولاگز کا سلسلہ شروع کیا تو میرا خیال یہ تھا کہ میں ضلع رحیم یار خان کی تمام قومی نشستوں پر ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ ان کو اپنا موضوع بحث بناؤں گا، اور قومی نشست اس میں شامل جو صوبائی ونگز ہیں ان کو ساتھ اٹیچ کر کے تو ایک ویلاگ ہمارا اس طرح مکمل ہو جایا کرے گا۔ سب سے پہلے لیاقت پور کا حلقہ NA 169، اس پہ ہم پچھلے ویلاگز میں بات کر چکے ہیں کہ وہاں کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آنے والے عام انتخابات میں کون کس کے مد مقابل ہوگا۔ اس کے بعد حلقہ NA 170 خانپور شہر اور اس کے دیہی علاقے اس میں شامل ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن مین وائل کیونکہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو ہوتی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کس حلقے میں کب سیاسی صورتحال وہ کروٹ لے لیتی ہے اور ایک نئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں خانپور کے حلقہ NA 170 کی طرف جاؤں، یہاں مگر میں آج حلقہ NA 171 اس پر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہاں کچھ ایسی خبریں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں اس نشست پر مخدوم خسرو بختیار صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا اور تقریباً 1 لاکھ ووٹ انہوں نے لے کر PTI کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہاں 2018 میں ان کے قریب ترین سیاسی حریف پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم شہاب الدین صاحب تھے، جنہوں نے تقریباً 64,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس نشست پر تیسرے امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر مخدوم معین الدین ہاشمی صاحب تھے، ان کے ووٹ لگ بھگ 32,000 کے قریب تھے۔ تو یہ 2018 کا سیاسی منظرنامہ تھا اور وہاں کی انتخابی پوزیشن تھی۔ فروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں، جیسا کہ میں اپنے پہلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس خبر پر میں آج بھی قائم ہوں، اگرچہ جب میرا ویلاگ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا تو اس کے بعد ان کے بہی خواہ ہیں یا ان کے حلقے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کمنٹس میں آئے اور 1-2 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر میری خبر کا رد ہونا ہے تو وہ براہ راست مخدوم خسرو بختیار صاحب، ان کے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب یا ان کا کوئی سپوکس مین، کوئی ترجمان اس کی تردید کرے تو بسم اللہ، ہم اس کو اپنے ویلاگ کا حصہ بنائیں گے کہ جناب یہ ہمارے ویلاگ کے اوپر ان کی ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے۔ لیکن آج لمحہ موجود تک میاں ولی قریشیہ میں مخدوم ہاؤس سے ایسی کوئی ہمارے ویلاگ کے اوپر تردید یا وضاحت نہیں ہوئی۔ تو ہم اپنی خبر پر آج بھی قائم ہیں کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب اور ان کا پورا گروپ آنے والے عام انتخابات میں استحکام پاکستان پارٹی سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی گفت و شنید اور معاملات وہ تقریباً فائنل ہو چکے ہیں، جس کی آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ باضابطہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مخدوم خسرو بختیار اپنے آبائی حلقہ NA 171 سے اگلی الیکشن میں وہ خود امیدوار ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی سے امیدوار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا گروپ ان کے ساتھ کس نشست پر وہ میدان میں آ رہا ہے۔ تو ان کے گروپ میں جو سب سے سیاسی طور پر قد آور شخصیت ہیں وہ خود ان کے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب ہیں، جو PTI کے دور حکومت میں پنجاب کے وزیر خزانہ رہے۔ ان کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ایک اتھینٹک خبر ہے کہ اگر لیاقت پور میں مخدوم مبین احمد صاحب استحکام پاکستان پارٹی کا ٹکٹ نہیں لیتے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس صورت میں اس نشست پر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں، اور نیکسٹ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اس نشست پر امیدوار ہوں گے۔ اب یہ ایک بالکل نئی ڈیولپمنٹ ہے، اور یوں
مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے مخدوم مرتضیٰ محمود کے بعد اب مخدوم خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت بھی لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 کو اپنا انتخابی میدان بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں لیاقت پور میں قومی نشست پر سیاسی پہلوانوں کی تعداد 3 سے بڑھ کر 4 ہو جائے گی، جس میں مخدوم مبین احمد صاحب متوقع طور پر مسلم لیگ نون، مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی، اسی طرح مخدوم خسرو بختیار صاحب کے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ قوی امکان ہے کہ کتب فرید قریجہ صاحب وہ آزاد حیثیت سے اپنے گروپ کے ساتھ اس انتخابی اکھاڑے میں موجود ہوں۔ اب ناظرین ہم دوبارہ آتے ہیں حلقہ NA 171 کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بتایا اس نشست پر سب سے مضبوط اور قدآور جو شخصیت ہیں، امیدوار ہیں، وہ خود مخدوم خسرو بختیار صاحب ہیں، جو پچھلے الیکشن میں 1 لاکھ ووٹ لے کر PTI کے ٹکٹ پر انتخاب جیتے تھے۔ ان کے مد مقابل تھے مخدوم شہاب الدین صاحب، ان کے ووٹس تقریباً 64-65 ہزار تھے۔ تاہم آنے والے عام انتخابات میں یہاں ایک جو امیدوار کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں پارٹی کے ذرائع بھی اور حلقے کے ذرائع بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آمدہ الیکشن میں مخدوم شہاب الدین صاحب وہاں سے خود الیکشن نہیں لڑ رہے، وہ اپنی جگہ اپنے صاحبزادے مخدوم طاہر شہاب الدین صاحب کو میدان میں اتار رہے ہیں۔ تو اب وہاں جو مقابلہ ہے وہ مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم شہاب الدین صاحب کے صاحبزادے مخدوم طاہر صاحب کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین NA 171 میں پہلا صوبائی حلقہ ہے PP 259۔ اس حلقہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میاں محمد اسلم صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کر چکی ہے، جبکہ مخدوم خسرو بختیار صاحب کے گروپ سے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو یا آزاد گروپ ہو، سابق MPA میاں محمد شفیع صاحب امیدوار ہیں۔ اب اس نشست پر مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہے؟ تو ناظرین اس کے حوالے سے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ الیکشن 2018 میں نون لیگ کی طرف سے یہاں امیدوار تھے سید گل حسن صاحب۔ 2018 میں PTI کے میاں محمد شفیع صاحب نے اس نشست پر تقریباً 42,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کے مد مقابل قریب ترین سیاسی حریف پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں اسلم صاحب تھے، ان کے ووٹوں کی تعداد تقریباً 31,500 تھی، اور تیسرے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے جنہوں نے تقریباً 22,500 ووٹ لیے تھے۔ ناظرین 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں اس نشست پر موجودہ سیاسی منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ میاں محمد شفیع صاحب ایک مرتبہ پھر مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ونگ کے طور پر امیدوار ہوں گے، وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو یا آزاد حیثیت ہو۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر میاں محمد اسلم صاحب کو وہاں کینڈیڈیٹ اناؤنس کر چکی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اس مرتبہ اس نشست پر اپنا امیدوار تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ اگرچہ سید گل حسن صاحب ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں، لیکن یہاں غور ہو رہا ہے سابق MPA سردار محمد نواز خان رند صاحب کے بڑے بیٹے سردار قمر الدین صاحب کو پارٹی ٹکٹ دینے کا، اور غالب امکان یہ ہے کہ سردار قمر الدین صاحب ہی اس نشست پر مسلم لیگ نون کے حتمی امیدوار ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو پرانی حلقہ بندیاں تھیں جن میں یہ صوبائی حلقے بڑے تھے اور بعد میں یہ نئے حلقہ بندیوں کے تحت یہ حلقے تقسیم ہو گئے، تو یہ سابقہ حلقہ ہے سردار محمد نواز خان رند صاحب کا، اور یہاں ان کا کافی اثر رسوخ ہے۔ اس صورت میں اب سید گل حسن صاحب کیا کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس چوائس جو ہے وہ پھر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر رہ جاتی ہے۔ اب ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں، حلقہ PP 260 یہ ظاہر پیر شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے اس حلقے میں شامل ہے۔ اس نشست پر گزشتہ الیکشن میں مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب PTI کے ٹکٹ پر MPA منتخب ہوئے تھے، جنہوں نے لگ بھگ 46,000 ووٹ لیے تھے۔ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم ارتضیٰ محمود صاحب تھے، ان کے ووٹوں کی تعداد 26,000 تھی، اور تیسری پوزیشن پر سردار محمد نواز خان رند صاحب تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر،
ان کے ووٹ تقریباً 24,000 تھے۔ تو یہ تھی 2018 کی انتخابی پوزیشن۔ فروری 2024 کے عام انتخابات کے حوالے سے جو صف بندی ہو رہی ہے، پہلی دفعہ یہ خبر ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ آمدہ الیکشن میں قوی امکان ہے کہ مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب اس نشست سے امیدوار نہ ہوں۔ کیوں؟ وہ اب قومی نشست پر لیاقت پور کی NA 169 پر، جیسے میں نے اپنے پہلے بتایا، وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس نشست پر مخدوم خسرو بختیار صاحب یا استحکام پاکستان پارٹی کے متوقع امیدوار مخدوم خسرو بختیار صاحب کے بڑے بیٹے مخدوم کرم بختیار صاحب ہوں گے، کیونکہ ناظرین یہ ان کے آبائی حلقے ہیں اور یہ نسل در نسل یہ یہاں سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ مخدوم احمد محمود صاحب اگرچہ ماشاءاللہ وہ بہت فعال ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی، اپنی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی، لیکن انہوں نے اپنے حلقوں کی سیاست وہ اپنے بچوں کے سپرد کر دی ہے۔ تو اسی طرح مخدوم خسرو بختیار صاحب اب آمدہ الیکشن میں اپنے بڑے بیٹے کو میدان میں لانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو ناظرین 2024 کے عام انتخابات میں جیسے میں نے بتایا کہ اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی یا مخدوم خسرو بختیار صاحب گروپ کے امیدوار مخدوم کرم بختیار صاحب کے درمیان، اور ان کے مد مقابل ہوں گے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم ارتضیٰ محمود صاحب، اور اس نشست پر گزشتہ الیکشن کی طرح مسلم لیگ نون ایک بار پھر سردار محمد نواز رند صاحب کو میدان میں لا رہی ہے۔ ناظرین ان 3 کنفرم امیدواروں کے علاوہ جو اس حلقہ کی سیاست کو قریب سے جانتے ہیں یا اس حلقہ کے رہنے والے ہیں، ان کے علم میں ہے کہ یہاں گھلیجا برادری کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور گھلیجا برادری کے مخدوم ہاشم گھلیجا صاحب ماضی میں یہاں سے MPA الیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں۔ تو یہاں اس وقت گھلیجا برادری کو سیاسی طور پر ریپرزنٹ کر رہے ہیں کریم نواز گھلیجا صاحب، اور شنید یہی ہے کہ اگر وہ کسی پارٹی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ انڈیپینڈنٹ اس حلقہ سے چوتھے بڑے امیدوار ہوں گے۔ یہ ناظرین تھی ان دونوں حلقوں کی صورتحال۔ تو مخدوم خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے شاید میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اگلے عام انتخابات میں اپنے آبائی حلقہ 171 کے ساتھ ساتھ خانپور کے قومی حلقہ 170 سے بھی الیکشن لڑنے کا وہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو نئی بات آج بتائی کہ لیاقت پور کے حلقہ 169 پر ان کے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت قومی اسمبلی پر پہلی دفعہ انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا رخ اختیار کرتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے۔ ناظرین آخر میں ایک ضروری بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے احباب نے جن کا تعلق رحیم یار خان شہر سے ہے بالخصوص، انہوں نے میری توجہ رحیم یار خان شہر کے حلقہ PP 262 کی طرف توجہ دلائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس حلقہ کے بارے میں کافی ویل اویئر ہیں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں، تو آپ اپنا اس کے اوپر ولاگ کریں۔ وہ جاننا یہ چاہ رہے تھے، ان کو تجسس یہ تھا کہ یہاں سے سابق چیئرمین بلدیہ میاں اعجاز عامر صاحب جو کہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اگر وہ اس حلقہ میں امیدوار ہوتے ہیں تو اس حلقے کا سینیریو کیا بنتا ہے۔ تو یہ آج کا میرے ولاگ کا موضوع نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر میں اپنا جلد ولاگ کروں گا کہ میاں اعجاز عامر صاحب اگرچہ انہوں نے اپنے انتخابی دفتر کے لیے اقبال کمپلیکس میں جگہ کا انتخاب بھی کر لیا ہے، اور ان کے دفتر کی رینوویشن شروع ہو چکی ہے، اور یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے بالکل سنجیدہ ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں میاں اعجاز عامر صاحب سیاسی میدان میں، انتخابی میدان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو سمجھانے والے انہیں کیا سمجھانے جا رہے ہیں، اور اگر وہ سمجھانے والوں کی بات نہیں سمجھتے تو پھر سمجھانے والے کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بات انشاءاللہ میرے اگلے ویلاگ کا موضوع ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ پھر اس حلقہ میں مسلم لیگ نون
پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان جماعتوں کا سیاسی ہوم ورک کیا ہے، تو اس سب پہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔